ہم بات کریں گے حساب و کتاب کی. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ ان دا کانٹیکسٹ آف آخرت، سو اٹس مین اعمال پر آگاہ کرنا. کسی کا حساب تو بڑے کنوینئنٹ وے میں ہوگا، کسی کا سختی کے ساتھ ہوگا. قیامت پہ حساب کفار کا بھی ہوگا اور عام مومنین کا بھی ہوگا، غافلین کا بھی ہوگا، واصلین کا بھی ہوگا. تیسری پیشی کے وقت نامہ اعمال اڑ اڑ کر ہاتھوں میں آئیں گے، بس کوئی انہیں دائیں ہاتھ میں پکڑے گا، کوئی بائیں ہاتھ میں لے گا. سب سے پہلے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کا حساب لیا جائے گا. ہے نا عجیب بات؟ تو کیوں نہ آج سچی توبہ ہی کر لیں، سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں. یہ ہمارے ایمان کا پارٹ ہے، یاد رکھیے گا. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ آپ کو ہماری ویب سیریز قیامت کے بعد میں خوش آمدید کہتے ہیں، آفٹر ججمنٹ ڈے. آج کی ایپیسوڈ میں ہم بڑی دلچسپ معلومات حاصل کریں گے، بڑی کمال کی چیزیں معلوم ہوں گی، اور ہم بات کریں گے حساب و کتاب کی. جی ہاں، آن دا ڈے آف ججمنٹ حساب و کتاب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. وہ کیسے ہوگا؟ وہ بک آف ڈیڈ کیسے حساب کتاب ہوں گی، وہ سب آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. واٹ از دا میننگ؟ حساب کا کیا معنی ہے؟ شمار یعنی کاؤنٹ کرنا. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ ان دا کانٹیکسٹ آف آخرت فار ہیئر آفٹر، سو اٹس مین، اس کا معنی کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو محشر سے جنت یا دوزخ کی طرف بھیجنے سے پہلے ان کے اعمال پر آگاہ کرنا. آخرت میں ہونے والا حساب حق ہے. اب ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ غور سے سن لیجیے. آخرت میں ہونے والا حساب حق ہے، یعنی آخرت میں یہ حساب لازمی ہوگا. اس پر عقیدہ رکھنا ہمارے ایمان کا پارٹ ہے. یہ عقیدہ قرآن مجید، سنت اور اجماع سے ثابت ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ مومن، کافر، انسان اور جنات سب کا حساب ہوگا، سوائے ان کا جن کی ایکسیپشنز، یعنی جن کی جو استثناء ہیں. احادیث مبارکہ میں جن کے بارے میں استثناءات آ گئی ہیں. یہ عقیدہ رکھنا کہ آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عقیدہ ہے. یہ ہمارے ایمان کا پارٹ ہے، یاد رکھیے گا. سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ اس حساب کی کیفیت کیسی ہوگی. کیا خاص بندوں سے بھی حساب ہوگا؟ عام مسلمان کا حساب کیسے ہوگا؟ اور غیر مسلموں کے ساتھ، نان بلیورز کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر ایک شخص کے حساب کی کیفیت ڈیفرنٹ ہوگی، مختلف ہوگی. کسی کا حساب تو بڑے کنوینئنٹ وے میں ہوگا، آسانی سے ہو جائے گا. کسی کا سختی کے ساتھ ہوگا. کسی کا کانفیڈینشلی ہوگا، یعنی اس کو چھپا کے حساب لیا جائے گا. کسی کا اعلانیہ ہوگا. کسی کا زجر اور سختی کے ساتھ ہوگا. تو کسی کا فضل کے ساتھ حساب کیا جائے گا، اس کے ساتھ عدل کیا جائے گا. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے اپنے اعمال و تبلیغ کے متعلق کوئی سوال نہیں ہوگا. ان سے سوال ان کی امتوں کے متعلق ہوگا کہ انہوں نے کیا عقائد و اعمال اختیار کیے، تمہاری قوموں نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا، تمہاری اطاعت کی یا مخالفت کی. ان انبیاء کی شان تو بہت بلند و بالا ہے. ان کے بعض خادموں کا بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. قیامت پہ حساب کفار کا بھی ہوگا اور عام مومنین کا بھی ہوگا. مومنوں میں گناہ گاروں کا بھی حساب ہوگا، صالحین کا بھی ہوگا، غافلین کا بھی ہوگا، واصلین کا بھی ہوگا. مگر حساب کے انداز میں فرق ہوگا، ڈفرنٹ طریقے سے. یہ سمجھے کہ ان کا الگ الگ پروٹوکول ہوگا. کفار کا حساب انہیں رسوا کرنے کے لیے ہوگا، مومنوں کا حساب ان کی عزت بڑھانے کے لیے ہوگا. دیکھیں نا، کسی کی رپورٹ اناؤنس ہو، اس کو پتا ہے کہ میرے بہت شاندار نمبر ہیں اور میں جناب بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہوں، یا میں پوزیشن ہولڈر ہوں، تو وہ چاہتا ہے میری رپورٹ کا اناؤنسمنٹ ہو. تو کیا خوبصورت جملہ ہم نے سنا کہ مومنوں کا حساب ان کی عزت بڑھانے کے لیے ہوگا. اس لیے مومنوں کے گناہوں کا حساب خفیہ ہوگا اور نیکیوں کا حساب اعلانیہ ہوگا. کفار کے منہ کالے ہوں گے اور مومنوں کے چہرے روشن ہوں گے. کیا شان ہے میرے رب کی. ناظرین، یہ حساب و کتاب ایسا ہے کہ اس پر گواہ بھی پیش ہوں گے، اور وہ گواہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ اینجلز جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے اعمال لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آخر میں خود بھی بندوں کو ان کے اعمال بتائے گا کہ تم نے یہ کیا تھا. میدان محشر کے حساب اور قبر کے سوالوں میں فرق ہے. قبر میں صرف 3 سوال ہوں گے، مگر حشر میں جیسا بندہ ویسا اس کا حساب. اللہ کریم ہم سب کو بے حساب بخش دے. یاد رہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور لوگ 3 بار پیش ہوں گے. پہلی 2 پیشیوں میں لوگ حجت پیش کریں گے. یہ لوگ اللہ کے دشمن ہوں گے، دشمنان خدا ہوں گے. وہ اس لیے جھگڑیں گے کہ وہ اپنے رب کو پہچانیں گے ہی نہیں. ان کے خیال میں وہ اپنے رب سے جھگڑ کر نجات پا لیں گے اور ان کی دلیل اور بات مان لی جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تیسری پیشی کے وقت نامہ اعمال اڑ اڑ کر ہاتھوں میں آئیں گے، بس کوئی انہیں دائیں ہاتھ میں پکڑے گا، کوئی بائیں ہاتھ میں لے گا. یہ پیشی مسلمانوں کی ہوگی
اور یہ سب سے بڑی پیشی ہوگی۔ یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نامہ اعمال کہاں محفوظ تھے جو اب ہوا میں اڑ کر بندوں تک پہنچے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال نامے عرش کے نیچے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک ایک ہوا بھیجے گا جو اعمال ناموں کو اڑا کر کسی کے دائیں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں پہنچا دے گی، اور نامہ اعمال کی پہلی لائن یا آپ ہیڈنگ کہہ لیں، تحریر کیا ہوگی؟ فرسٹ لائن، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنے نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اس روز وہ شخص بھی پڑھے گا جسے دنیا میں پڑھنا نہیں آتا تھا، یعنی جو شخص دنیا میں جاہل تھا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، وہ بھی پڑھ لے گا۔ نامہ اعمال ملتے وقت لوگوں کی بڑی عجیب کیفیات ہوں گی ناظرین۔ ایک شخص کو اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میری فلاں نیکیاں جو میں نے کی تھی کہاں گئیں؟ میں اپنی بک آف ڈیڈ میں، اپنے نامہ اعمال میں اسے نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا چونکہ تو نے لوگوں کی غیبت کی تھی، وہ سب نیکیاں مٹا دی گئی۔ ناظرین، واقعی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ نیکیاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ حسد کرنے والے کے بھی بارے میں فرمایا نا کہ حسد اس کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح غیبت کرنے والا جس کی غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں۔ تو کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ آج کے دور میں نیکی کرنا ہی مشکل ہے اور بندہ ایسے گناہ کرے کہ اس کی جناب نیکیاں ہی تباہ کر دی جائیں۔ ناظرین، ہمیں غور کرنا ہے کہ ایسے گناہ نہ کریں کہ بڑی مشکل سے کمائی ہوئی نیکیاں کہیں جب بک آف ڈیڈ کھلے، اعمال نامہ کھلے تو وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہوں۔ اچھا، پھر مومن نیک پرہیزگار لوگوں کو ان کا نامہ اعمال رب کریم کے پردہ رحمت میں عطا کیا جائے گا۔ جو اپنی برائیوں کو پڑھے گا تو انہیں پڑھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا، پھر جب وہ اپنی نیکیاں پڑھے گا تو اس کی چہرے کی رنگت واپس آ جائے گی، پھر جب وہ دوبارہ نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا جا چکا ہوگا۔ اس وقت بندہ انتہائی خوشی کی حالت میں اپنی جماعت، اپنے اہل خانہ اور قرابت داروں سے کہے گا، قرآن پاک میں آیت موجود ہے جس کا ترجمہ ہے، لو میرے نامہ اعمال پڑھو، کیونکہ اب تو اس کے گناہ نیکیوں میں بدل گئے ہوں گے نا۔ پیارے ویورز، جس کو اس کا نامہ اعمال رائٹ ہینڈ، داہنے ہاتھ میں ملے گا، اس کا حساب سختی کے بغیر نہایت آسانی سے ہوگا۔ اس کے چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور جس سے اس کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا وہ عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ سب سے پہلے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کا حساب لیا جائے گا۔ ہے نا عجیب بات؟ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت جس جھگڑے کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ سینگ والی اور بغیر سینگ والی دو بکریوں کے درمیان ہوگا۔ جب جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور کسی کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا تو ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، پھر انسانوں اور جنوں کو اٹھایا جائے گا اور اللہ پاک ان سے حساب لے گا۔ تو غیر مسلم تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، مجھے اٹھایا نہ جاتا، مجھے دوبارہ حساب کتاب نہ دینا پڑتا۔ اس کے بعد سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ ان کا رب ان سے فرمائے گا، تم نے میرے پیغام کے بارے میں کیا عمل کیا؟ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے، اے میرے رب، جی ہاں، میں نے پیغام جبرائیل تک پہنچا دیا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رسولوں تک پہنچانے کے بارے میں اور رسولوں سے امتوں تک پہنچانے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امتوں سے جب پوچھا جائے گا کہ رسولوں نے تم تک پیغام پہنچایا تو اس پر کچھ جھٹلائیں گے، کچھ تصدیق کریں گے۔ رسول عرض کریں گے، ہمارے پاس ان جھٹلانے والوں کے خلاف گواہ ہیں۔ اللہ فرمائے گا، گواہ کون ہے؟ وہ عرض کریں گے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی ہاں، اے نبی پاک کے امتیوں، مبارک ہو، آپ پچھلی قوموں، پچھلے نبیوں کی امتوں کی بھی گواہ ہیں۔ چنانچہ امت محمدیہ کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ ان رسولوں نے ہمارا پیغام امتوں تک پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے، جی ہاں۔ دیگر امتیں کہیں گی، اے ہمارے رب، یہ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ انہوں نے تو ہمارا زمانہ پایا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک جاننے کے باوجود پھر امت محمدیہ سے سوال فرمائے گا، ان کے خلاف تم کیسے گواہی دے رہے ہو حالانکہ تم نے تو ان کا زمانہ پایا ہی نہیں؟ تو وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف اپنا رسول بھیجا اور تو نے ہم پر ایک کتاب اتاری اور تو نے اس میں بیان فرمایا کہ انبیاء کرام نے تیرے احکام کی تبلیغ کر دی تھی، بس ہم تو اس کے مطابق گواہی دے رہے ہیں جس کا تو نے ہم سے بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سورہ یاسین میں آتا ہے کہ اس دن اللہ پاک کفار اور مجرمین کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے باڈی پارٹس گواہی دیں گے کہ ان کے ذریعے کیا کیا برے کام کیے جاتے تھے۔ اس طرح نیک مسلمانوں کے باڈی پارٹس ان کی نیکیوں کو بیان کریں گے۔ ناظرین، یہ دو باتیں سمجھنی ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کے ذریعے ہمیں پچھلی قوموں کے احوال اور پچھلی قوموں کے پرابلمز بھی بیان کر دیے گئے، لیکن ایک اور کمال کی بات علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہم آخری قوم ہے نا، ہمارے بعد تو کسی امت نے نہیں آنا،
تو ہم پچھلی قوموں کے تو گواہ ہیں، ہمارے عیبوں پر کوئی گواہ نہیں ہے۔ اللہ نے کیسے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، تو انشاءاللہ محشر کے دن بھی وہ کریم کرم فرمائے گا، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ باڈی پارٹس، جی ہاں یہ قرآن میں ہے نا، سورہ یاسین پڑھیں آپ، کہ باڈی پارٹس گواہی دیں گے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ بعض اوقات انسان دروازہ بند کر دیتا ہے، کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کہ اب کس کو پتا ہے؟ اینجلز، حساب کتاب لکھنے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہی ہیں، وہ اعمال لکھ رہے ہیں، وہ بھی گواہ ہیں، ہمارے باڈی پارٹس بھی گواہ ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ آگے چلتے ہیں، حساب محشر میں کن کن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ دیٹ از امیزنگ بات۔ اس حوالے سے اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے وہ نعمت جسمانی ہو یا روحانی، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے اور سکون والی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ جسم کے ایک ایک حصے سے کوسچن ہوگا، ہاتھ، ناک، کان، آنکھیں، ایک ایک مسام، ہر چیز رب کے آگے جواب دہ ہوگی۔ دنیا کی ہر لذت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پیارے ویورز، آج ہم عزت کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمیں عزت حاصل ہو، سب ہماری رسپیکٹ کریں، تو یاد رکھیں عزت کے بارے میں بھی بروز قیامت سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ عزت کا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا، غلط جگہ یا کسی غلط مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تو عزت استعمال نہیں کی۔ بندہ جو بھی قدم رکھتا ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس قدم سے تمہارا ارادہ کیا تھا؟ Where were you going and why were you going؟ لوگوں کے سامنے خطاب کرنے والے، اسپیچز دینے والے اسپیکرز کو بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ان کے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کے بارے میں سوال ہوگا۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن بندے سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو قبول ہو گئی تو پھر باقی اعمال دیکھے جائیں گے، اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو پھر اس کے کسی عمل کو دیکھا تک نہیں جائے گا۔ اب وہ لوگ جو نماز پڑھتے نہیں ہیں، غور کر لیجئے، پہلا کوسچن آن دا ڈے آف ججمنٹ، جب حساب شروع ہوگا تو نماز کی بات ہوگی۔ اتنا امپورٹنٹ ہے نماز پڑھنا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا ہمیں تازہ کھجوریں کھلاؤ۔ باغ کا جو مالک تھا وہ کھجوروں کے خوشے لا کر اس نے پیش کر دیے۔ آپ اور صحابہ کرام نے اس میں سے کھایا، پھر آپ نے ٹھنڈا پانی منگوا کر پیا اور ارشاد فرمایا تم سے اس کھانے اور پینے کے بارے میں بروز قیامت ضرور سوال ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں، سوائے 3 چیزوں کے، وہ کپڑا جس کے ذریعے بندہ پردے کے مقام کو چھپائے، روٹی کا ٹکڑا جس سے بندہ اپنی بھوک دور کرے، اور وہ کھو یعنی وہ ضرورت کا گھر جس میں داخل ہو کر وہ سردی گرمی سے بچ سکے۔ قیامت کے دن سب سے سخت حساب صحت مند فارغ شخص کا ہوگا۔ اس طرح جس شخص کا مال زیادہ ہوگا اس کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ غور کرنا ہے بات۔ ناظرین، میں ایک روایت سناتا ہوں آپ کو۔ یہاں بہت سارے لوگ ایسے سن رہے ہوں گے مجھے، جو بیچارے جن کے پاس مال کم ہوتا ہے یا بعض اوقات دنیا کی نعمتیں کم ہوتی ہیں تو افسردہ ہو جاتے ہیں، شکوے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ روایت کا مضمون یہ ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ یقین کریں، میں جب اس روایت کو پڑھتا ہوں کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے دنیا میں تھوڑا دیا اور اگر آپ صبر کر جائیں نا تو سبحان اللہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، کیونکہ وہاں آپ کے تھوڑے عمل بھی قبول کر لیے جائیں گے۔ اب اس کے اپوزٹ وہ لوگ سوچیں جن کو اللہ نے دنیا میں زیادہ دیا ہے، اگر ان سے قیامت کے دن زیادہ عمل مانگ لیا تو کہاں سے لائیں گے؟ سوچنے والی بات ہے۔ جس کے پاس دنیا کی نعمتیں زیادہ، اس کا حساب بھی زیادہ۔ اب اس کو آج دنیا کے دور کے حساب سے سمجھ لینا۔ ہم ایئرپورٹ جاتے ہیں، جس کے پاس سامان تھوڑا ہوتا ہے کسٹم سے جلدی فارغ ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس سامان زیادہ ہو تو اس کو اپنا ویٹ بھی کروانا پڑتا ہے، تو چیکنگ بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی جتنا دنیا کی نعمتیں ہوں گی پھر اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ ویورز، ہمارے یہاں آج ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، کسی کو کچھ نہیں کہنا، کوئی گناہ ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، چاہے جو بھی ہو رہا ہے ہونے دو، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، خاموش رہو، اپنے تعلقات کیوں خراب کرنے ہیں؟ حالانکہ چاہیں تو روک سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، مگر نہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کس چیز نے فلاں معاملے میں تجھے بولنے سے روکا تھا؟ وہ عرض کرے گا لوگوں کے خوف نے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میں ہی اس بات کا زیادہ حقدار تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا۔ I was the one who deserved to be afraid of me۔ Viewers،
جب بھی حساب کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جن گناہوں کی معافی مانگ لی جائے گی ان گناہوں پر بھی حساب ہوگا؟ اس کا جواب یہ کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ پاک محافظ فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اور خود اس توبہ کرنے والے کے اعضاء اور زمین کی وہ جگہیں جہاں اس نے گناہ کیے تھے انہیں بھی گناہ بھلا دیتا ہے، حتیٰ کہ توبہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ عز و جل کی جانب سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہی نہیں ہوگا، کوئی وٹنس ہی نہیں ہوگی۔ یہ کمال کی چیز ہے توبہ۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آج یہ حساب کتاب کی باتیں ہم سن رہے ہیں کہ یہ چیز کا حساب ہوگا، گناہوں کا حساب ہوگا، تو کیوں نہ آج سچی توبہ ہی کر لیں، سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں، گڑ گڑا کر معافی مانگ لیں، تو پھر تو انشاءاللہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن پھر آگے گناہ نہیں کرنے، ہاں لیکن میدان محشر میں کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اور وہ سبحان اللہ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ کچھ روایت میں 70,000 کا ذکر ہے، جبکہ کچھ میں تو بہت کثیر تعداد کے ذکر بھی ملتا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب نے میری امت میں سے مجھے 70,000 ایسے افراد عطا کیے ہیں جو جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس سے زائد کی درخواست نہیں کی؟ آپ نے فرمایا میں نے درخواست کی تھی جس پر اللہ کریم نے مجھے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 عطا فرما دیے۔ اللہ اکبر، یعنی 70,000 ملٹیپلائی بائی 70,000، اب یہ تو کتنے سارے ہو گئے، سبحان اللہ۔ اللہ کریم کی رحمت دیکھیں، حضرت عمر نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے زائد کی درخواست نہیں کی؟ فرمایا میں نے درخواست کی تھی جس پر اللہ کریم نے مجھے اتنے ہی اور افراد بھی عطا فرما دیے۔ اب کیلکولیشن آگے آپ خود ہی کر لیں، سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، جس کی وضاحت کرتے ہوئے راوی کہتے ہیں اتنی بڑی تعداد جسے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کے علاوہ ایک اور گروپ ہے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ان کے لیے قیامت کے دن لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا جائے گا، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے پہلو بستروں اور خواب گاہوں سے جدا رہتے تھے۔ یہ اناؤنسمنٹ سن کر اہل محشر میں سے بہت تھوڑے لوگ جو اہل اسلام میں ہوں گے اٹھیں گے اور اس کراؤڈ سے نکل کر باہر آئیں گے اور حساب کتاب کے پروسیس سے گزرے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر باقی لوگوں کو حساب کا حکم دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے ناظرین؟ یہ اپنی نیندیں قربان کر کے راتوں کو اللہ پاک کی یاد اور مصلی پر گزارنے والے تہجد گزار ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے تہجد کی نعمت ہمیں نصیب ہو جائے۔ ناظرین اب آئیے اپنے ایپیسوڈ کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ اعمال بھی سن لیں کہ جن کی وجہ سے حساب میں آسانی ہوگی۔ جو تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا۔ جس کا دل لوگوں کے کھوٹ سے پاک رہتا ہوگا اللہ پاک اس کے لیے بھی آسانی فرمائے گا۔ یہ لوگوں کے لیے بری نیتیں، کینہ، بغض، برائیاں نہیں، دل صاف رکھیں، کلیئر رکھیں، لوگوں کے لیے اچھا سوچا کریں، انشاءاللہ قیامت کے دن آسانی ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی اللہ اس کا آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے داخل جنت کر دے گا۔ آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آسان حساب ہو جائے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ ناظرین یہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے مگر انعام کتنا بڑا ہے کہ حساب آسان ہو جائے گا اور جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں جناب اس نے دعوت میں نہیں بلایا، ہم بھی نہیں بلائیں گے، اس نے محروم کیا میں بھی اس کو محروم کروں گا، نہیں، جو محروم کرے اسے عطا کریں، جو ظلم کرے اسے معاف کر دیں، جو توڑے اس سے جوڑیں، یہ کر لیجئے، زندگی بھی آسان ہو جائے گی، ہمارے معاشرے میں بھی محبتیں پھیلنا شروع ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن انشاءاللہ حساب کتاب میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ آخر میں ایک بڑی پیاری دعا پر میں اپنے اس ایپیسوڈ کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، آئیے مل کر لیتے ہیں۔ اللہم ربنا حاسبنی حسابا یسیرا، اے رب کریم ہمارا حساب آسان کر دے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اگلے پروگرام میں کچھ اور قیامت کے بعد کے معاملات سنیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اس ایپیسوڈ کو شیئر بھی کر دیں تاکہ نیکی کی دعوت آگے بڑھتی رہے۔